مولانا روم کے دیس میں 24 جنوری کو شام تک ہم اپنے ہوٹل پہنچ چکے تھے. کچھ دیر آرام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس پر ہی آیا صوفیہ مسجد اور اس کے سامنے واقع بیلو ماسک یا مسجد سلطان احمد واقع ہے. رات کو ہم یہاں حاضر ہوئے. مولانا روم کے دیس میں ٹاپ کاپی میوزیم بالکل اس کی دیوار کے ساتھ ہمارا ہوٹل تھا اور وہاں مختلف قسم کے جو پرندے آواز نکالتے تھے رات کے وقت تو وہ ہمیں اپنے کمرے میں سنائی دیتی تھی. رات کو آرام کرنے کے بعد صبح جب ہم اٹھے تو فریش تھے اور اب ہماری منزل تھی اولیاء استنبول کی زیارت کرنا. دینی الاسلام دینی الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا. تو استنبول ایک بڑا قدیم شہر ہے. اچھا بڑا دلچسپ شہر ہے یہ شہر 3 طرف سے پانیوں سے گھرا ہوا ہے. اس کے ایک طرف جو ہے بحر اسود ہے اور دوسری طرف بحر مرمرا ہے. باسفورس جو کہ ایک چھوٹا سا سمندری حصہ ہے جو بحر اسود اور بحر مرمرا کو ملانے کا واحد سمندری راستہ ہے. استنبول کے ساتھ ساتھ یہ جگہ گزر رہی ہے اور استنبول کو اس بحیرہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہاں فیریاں چل رہی ہیں. اگر دوسری طرف جانا ہو تو فیری میں بیٹھنا پڑتا ہے اور 5 منٹ میں بندہ دوسری طرف چلا جاتا ہے. پل بھی بنائے گئے ہیں لیکن پلوں پر لوڈ نہ آئے اس کی وجہ سے بہت بھاری ٹول ٹیکس ہے. یعنی کار اگر گزرے گی تو پاکستانی 2-2.5 ہزار روپیہ اسے دینا پڑے گا. تو کار اس کے بجائے پھر فیری میں آ جاتی ہے. بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں, فیریاں اس میں ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ پار کرتے ہیں. یہاں تک کہ اس کے نیچے سے ٹرین بھی اس وقت گزر رہی ہے. خیر ہم باہر نکلے, استنبول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں کی صفائی ستھرائی, تعمیراتی ترقی دیکھنے والی تھی. اور 3 دن بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہوٹل سے کوئی 200 میٹر پر بمشکل 200 میٹر پر ریلوے اسٹیشن ہے اور 9 منزلہ نیچے میٹرو ٹرین چل رہی ہے. پہاڑی ایریا ہے. پہاڑوں کو کھود کر زمین کی اتنا نیچے ٹرین چلانا یقینی طور پر ایک عجوبہ ہے, ایک بہت محنت طلب کام ہے. ہم آج استنبول کی زیارات پر نکلے ہیں. مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, میں موجود ہوں اس وقت آزاد فضا میں. کھلی فضا ہے اور صرف فضا ہی کھلی نہیں ہے بلکہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ بھی عام ہو رہا ہے اور جو شاعر اسلام ہیں الحمدللہ وہ بھی آباد ہو رہے ہیں. بڑی بہترین جگہ ہے اور بڑی اچھی لوکیشن ہے اور بڑی اچھی گیدرنگ ہے. مفتی حسان صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارے شریک سفر ہیں. اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں اور بہت علمی شخصیت ہیں. آئیے کچھ ان سے بھی پوچھتے ہیں. پہلے یہ بتائیے کہ کیا محسوسات ہیں؟ محسوس تو بہت اچھا ہو رہا ہے اور لطف بھی بہت آ رہا ہے کیونکہ جس چیز کو تاریخ میں پڑھا تھا اور جس چیز کو سنا تھا یا کچھ اس کو فیس بک وغیرہ پر ویڈیو میں دیکھا تھا جب یہ شروع ہوا سلسلہ تو اس وقت تک تھا. آج الحمدللہ خود اس مقام پر ہم موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ان مقامات پر ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. ہمیں قریب ہی رہ رہے ہیں اور ہمارا ہوٹل بھی یہاں قریب ہے تو یہاں پیدل ہی ہم یہاں پہنچے ہیں یہاں پر. اور یہ بھی بتا دینا کہ پوری مطلب رات کو کہاں سوئے ہوں گے؟ ٹھیک ہے کوئی 1 گھنٹہ سویا ہوگا. آپ سوئے تھے؟ رات کو تو شاید 1-1.5 گھنٹہ ہی نیند ہوئی ہے. اس کے بعد پھر صبح فلائٹ جہاز نیند میں آگے سو آ گئی جی. اور ابھی تک ہم سوئے نہیں ہیں. جی. ہم نے کہا کہ پہلے جا کے دیکھ کر آتے ہیں جن جگہوں کے دیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں. مزارات پر تو صبح حاضری ہوگی اور یہ وہ جگہ کہ جہاں پر بڑے بڑے اولیاء کرام آتے رہے ہیں, صوفی آتے رہے ہیں, اقطاب آتے رہے ہیں. مرکز تھی یعنی ترکی کا دل کہلاتی تھی یہ مسجد. یہاں پر جو ہے وہ
حاکم وقت آ کر خطبہ سنتا تھا، اگر خود اہل ہوتا تھا خطبہ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت نصیب فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر پہنچتے ہیں۔ آپ کا مزار پرانوار پورے استنبول شہر کے لیے ایک روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اہل ترکی اور اہل استنبول اس جگہ کو سلطان ایوب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ میزبان رسول رہے ہیں، جن کے گھر پر نبی اکرم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا قیام کیا۔ ان کا یہاں پر نام سلطان ایوب ہے، جو کہ بادشاہوں کے نام کے آگے سلطان لگتا ہے، تو اہل ترکی اہل استنبول نے ان کے نام کے آگے بھی سلطان لگا رکھا ہے، اور یہاں ہر وقت رش رہتا ہے، زائرین کا یہاں تانتا بندہ رہتا ہے۔ اس مزار پرانوار کے قریب میں ہی ایک قدیم قبرستان ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء صالحین اس جگہ مدفون ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بہت بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پہلی کوشش یہ کی جاتی ہے اس قبرستان میں دفن کیا جائے جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار کے ساتھ ہے۔ یہاں کی حاضری بھی ایک بڑی ہی پرلطف حاضری تھی۔ یوں سمجھیے کہ ہم میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آج ہم بھی آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمیں بھی آج اپنے روحانی فیض سے فیضیاب فرمائیے۔ مولانا روم کے دیس میں آپ اس مزار کے پاس جائیں، اس علاقے کے اندر جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ روحانیت کس کو کہتے ہیں، برکتیں کس کو کہتے ہیں، نور کس کو کہتے ہیں۔ آپ کا جو مزار ہے اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہیں، مزار کے ارد گرد بھی ایسا لگتا ہے کہ نور اتر رہا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، اور ترکی والے انتہا درجے کی ان سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں۔ اس علاقے کو جہاں آپ کا مزار ہے اس کو کہتے ہی ایوب سلطان ہے، کہ یہ سلطان ایوب کا، یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نسبت سے اس مقام کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ بہت ہی بابرکت مقام ہے، دعائیں اس مقام پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت جل و علا نے اس مزار کی زیارت کی سعادت دی، جا کر بھی اس کی زیارت ہوئی، اور الحمدللہ واپسی کے دنوں میں بھی ہم نے اس مزار کی زیارت کی، دعائیں یہاں پر کیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس زیارت کو اور جو استنبول کے اندر اور دیگر مقامات پر زیارت ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ پھر باہر آ کر کھڑے ہو گئے اور باہر آ کر دعا کی۔ پھر ہمیں ہمارے ترکی ساتھی تھے، انہوں نے اس درخت کے بارے میں بتایا۔ مولانا روم کے دیس میں They are before no Sahabe Kiram have in Istanbul, and special Khalid bin Zayd radiallahu anh, they know it here, and they search through Aqsh Shamsuddin rahmatullahi alayh. He is one big awliya. He is through dream, we say Turkish keshif. Through keshif he found the place where is the Ayub Sultan radiallahu anh. Then they make one nishan, that one tree. From night, Fatih Sultan Muhammad Khan want to understand, he 100% know or no, don't know. Then shift the tree place. مولانا روم کے دیس میں الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ترکی میں جب ہم پہنچے تو ترکی کے سب سے مشہور شہر یعنی استنبول، وہاں ہماری کئی مزارات پر حاضری ہوئی۔ استنبول چونکہ اس کا پہلا نام یعنی اس سے پہلے والا جو نام تھا وہ قسطنطنیہ تھا، اور اس کے حوالے سے چونکہ کئی حدیثیں آئی ہیں اس کے فتح کرنے کے حوالے سے، تو کئی علماء نے، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس بات کی کوشش کی کہ ان کے زمانے کے اندر یہ شہر فتح ہو، اور اس حوالے سے کئی لشکر جو ہے اس قسطنطنیہ کی طرف گئے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان کے حوالے سے، یعنی میزبانی کرنے کے حوالے سے مشہور ہیں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے جن کے گھر میں ٹھہرے وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ذات تھی، اور کئی مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر والوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لشکر کے دوران بیمار تھے، تو جتنا قریب ہو سکے، ممکن ہو سکے، یہ شہر کے قریب لے جائیں۔ اس وقت کافروں کی حکومت تھی اس شہر کے اوپر، تو اس کے قریب جا کے دفنا دیں۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو جو لشکر والے تھے انہوں نے کوشش کی کہ جتنا قریب لے جا سکیں شہر کے، اس کے قریب لے جا کر آپ کو دفنایا، اور آپ کی جو قبر مبارک تھی اس کو اوپر سے انہوں نے بالکل سیٹ کر دیا کہ پتہ نہ چل سکے کہ قبر ہے، کیونکہ اگر پتہ چل جاتا کہ یہ صحابی رسول کی قبر ہے تو ہو سکتا تھا کہ کافر اس کی بے حرمتی کرتے۔ جب ہم حاضر دینے آئے ہیں تو اچانک سے بارش ہو جاتی ہے، اور سنا ہے کہ استنبول کا موسم بے اعتباری ہے، کبھی بھی یہاں بارش ہو سکتی ہے۔ ہم جب پاکستان آئے تو ایک قافلہ جانے والا تھا، انہوں نے پوچھا جی کیسا موسم ہے وہاں پر، تو ہم نے انہیں بتایا کہ جی کراچی جیسا موسم ہے، حالانکہ مطلب جیسے کراچی میں سردی ہے آج کل ویسے وہاں سردی ہے، لیکن اس کے 3-4 دن کے بعد کیا اطلاع ملتی ہے کہ جناب بڑی زبردست قسم کی برف باری استنبول میں ہو رہی ہے، اور کئی فٹ برف جم چکی ہے، اور جناب گاڑیاں جو ہے نا وہ نہیں چل پا رہی، ٹرام نہیں چل پا رہی، بسیں نہیں چل پا رہی۔ تو خیر موسم ہی الگ ہے استنبول کا۔ تو بارش شروع ہو گئی، وہ تو چھتری تو نہیں تھی ہمارے پاس، اور ایک برساتی لی ہوئی تھی ہم نے، برساتی پہن کے اس کا ٹوپا ووپا پہن کے خود کو بھیگنے سے بچایا، کیونکہ سردی ہو اور سردی کے اندر اگر بارش ہو جائے، کپڑے گیلے ہو جائیں اور ہوا تیز چل رہی ہو تو نمونیا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، طبیعت بگڑ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو بڑی کیفیتیں تھیں، اور ہم ان کے مزار کے احاطے میں ہی موجود حضرت شیخ الاسلام ابو سعود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بھی حاضر ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہستی تھیں کہ سلطان قانونی، بہت بڑے سلطان گزرے ہیں، جنہوں نے یورپین کنٹریز کا بہت بڑا حصہ سلطنت عثمانیہ میں فتح کر کے داخل کیا۔ سلطان قانونی کے دور کے اندر یہ شیخ الاسلام تھے، یعنی پوری سلطنت کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ انہوں نے ایک بہت مشہور تفسیر بھی لکھی ہے۔ بہت بڑے حنفی عالم تھے، فقہ حنفی کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کا مزار پرانوار اتنا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ مزار پرانوار جو ہے یہیں کہیں احاطے میں موجود ہے۔ ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ شیخ الاسلام ابو سعود آفندی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار کہاں ہے؟ کہا یوں مڑو گے، یوں چلے جاؤ گے مزار آ جائے گا۔ پھر بھی نہ ملا۔ پھر ہم نے آگے کسی سے پوچھا تو اس نے ہمیں جگہ بتائی، مزار پر پہنچے تو بڑی خوشی حاصل ہوئی، کیونکہ یہ حسرت تھی کہ ان کی کتابیں ہم پڑھتے رہے ہیں، ان کا ایک نام سنا ہے کہ اتنے بڑے مفتی تھے کہ سلطان قانونی کا جب انتقال ہوتا ہے، محاذ پر وہ تھے اور وہاں انہیں شہادت نصیب ہوئی، تو انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ یہ ایک ڈبہ ہے، ایک باکس ہے، اسے میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے۔ جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں میں تجسس بڑھا، نہ جانے اس ڈبے میں کیا چیز ہے، کھول کے تو دیکھیں اس میں ہے کیا۔ تو جب کھول کے دیکھا تو اس میں سلطان قانونی نے اپنی زندگی میں جو فتاویٰ شیخ الاسلام ابو سعود آفندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لیے تھے وہ رکھے ہوئے تھے، اور ایک پرچی تھی کہ یہ وہ فتاویٰ ہیں جو میں نے شیخ سے اپنی زندگی میں لیے، اور میں آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ انہیں سمجھتا ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی ہستی تھی کہ جن کے فتاویٰ جو تھے وہ سلطان وقت وصیت کر کر گیا کہ میری قبر میں رکھے جائیں، ان کی وجہ سے مجھے نجات نصیب ہوگی۔ ان کے مزار پر بھی ہم نے حاضری دی، اور پھر واپس ہم آ جاتے ہیں، وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اب ہم ایک پرانے ایریا کے اندر تھے، استنبول کا ایک پرانا حصہ، قلعے کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف مزارات تھے، اور ان مزارات پر ہم حاضری دیتے رہے۔ استنبول جیسا کہ میں نے عرض کیا بس پہاڑیوں کے پیچ و خم میں واقع ہے، کہیں اونچان ہیں، کہیں ڈھلان ہے، کہیں چڑھائی ہے، اور گاڑی بھی بڑی مشکل سے جو ہے وہ تنگ اور دشوار گزار گلیوں سے گزر رہی تھی، کیونکہ پرانے علاقے اور پرانے محلے تھے، یا چوڑی چوڑی سڑکیں نہیں تھیں۔ بہت سارے اولیاء اور صالحین کے ہم مزارات پر حاضر ہوئے۔ حضرت وہاب بن عشیر کے مزار پر ہم گئے، عامر بن عاص کے مزار پر گئے، ایک مزار سفیان کے نام سے تھا، یہ وہ سفیان بن عیینہ نہیں ہے جو مشہور ہیں، لیکن وہاں یہی لکھا ہوا تھا، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ منسوب تھی حضرت ابو درداء سے، حالانکہ یہ کیوں منسوب تھی اس کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابی رسول حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مزار وہاں پر معروف ہے،
اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعتاً ان کا مزار وہاں ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو شیبہ خضری جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے منسوب بھی ایک مزار ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہی کا مزار ہے یا یہ یہاں کبھی آئے تھے، ان کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے احمد الانصاری، محمد الانصاری، حضرت جابر بن عبداللہ سے منسوب بھی ایک جگہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ خضری، سیدنا حافر، عبدالصادق، ابو سعید خضری، سیدنا شعبہ، ان کے مزارات پر ہم یا جو مقامات تھے ان سے منسوب، ان پر ہماری حاضری ہوتی رہی اور اسی اسنا میں شام ہو جاتی ہے۔ مولانا روم کے دیس میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم شخصیت، اتنی عظیم شخصیت کہ آئندہ آنے والے واقعات پر انہیں ایک عبور حاصل تھا، اور یہ بڑے ہی بند الفاظ میں، رموز کے انداز میں مختلف پیشن گوئیاں کر کے گئے۔ بہت ساری پیشن گوئیاں ان کی بڑے واضح الفاظ میں ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاویٰ رضویہ شریف میں قیامت کس سن میں آئے گی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہوا ہے۔ تو حضرت محی الدین ابن عربی نے ایک پیشن گوئی کی، لیکن وہ بڑے بند الفاظ میں تھی۔ آپ نے فرمایا اذا دخل السین فی شین ظہر قبر محی الدین، کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو محی الدین کی قبر ظاہر ہو جائے گی۔ مولانا روم کے دیس میں آپ کی قبر جو ہے وہ مخفی ہو گئی تھی لوگوں سے۔ یہ سین شین میں داخل ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ سین سے مراد سلطان سلیم تھا، جو سلاطین عثمانیہ میں سے ایک عظیم بادشاہ تھا، اور شین سے مراد ملک شام تھا۔ ملک شام میں اگرچہ کہ مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، لیکن سلطان سلیم نے اپنی ریاست کو پھیلاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کا اسے حصہ بنایا۔ جب سلطان سلیم دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا تو وہاں کے خطیب نے خطبے میں بادشاہ پر سلامتی کی دعا کرتے ہوئے اس کے لیے حاکم الحرمین کا لفظ استعمال کیا۔ سلطان سلیم محبوط ہو گیا، حیران ہو گیا کہ میں حرمین کا حاکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے خطیب سے عرض کی کہ مجھے حاکم الحرمین نہ کہا جائے بلکہ مجھے خادم الحرمین کہا جائے۔ تو سلطان سلیم پہلے شخص تھے جن کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی گئی۔ اس کے بعد جتنے بھی سلاطین یا بادشاہ آئے انہوں نے اپنے آپ کو خادم الحرمین ہی کے نام سے یاد رکھا۔ سلطان سلیم کے مقبرے پر ہم پہنچے۔ سلطان سلیم کا مقبرہ سمندر کے کنارے واقع مسجد سلطان یاہوس کے قریب واقع۔ یاہوس کہتے ہیں بہادر آدمی کو۔ سلطان سلیم بہت بہادر تھے، تو جو محل وقوع ہے اس مسجد کا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک طرف جائیں تو سمندر نظر آتا ہے، ایک اونچی پہاڑی پر مسجد ہے، اور وہیں پر آپ کا مقبرہ ہے۔ مولانا روم کے دیس میں مقبرے پر ہم پہنچے تو ہمیں وہ تختی نظر آتی ہے جس میں وہ مقولہ لکھا ہوا تھا جو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان سلیم کے بارے میں کہا تھا۔ یعنی وہ الفاظ جو ہیں وہ ان کے لیے تمغے کی حیثیت رکھتے تھے کہ اللہ کے ایک ولی نے ان کا نام لیا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا ہے، ان کے ملک شام آنے کے حوالے سے خبر دی ہے، تو وہ ان کے مقبرے کے قریب ایک تغرہ بنا کر اس تختے کو وہاں پر رکھا گیا ہے جس میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اس مقبرے کے قریب بڑی عجیب سی بات تھی، ایسی چیز ہم نے آج تک کسی مقبرے پر نہیں دیکھی، یا کہہ سکتے ہیں کہیں نہیں ہوگی۔ مقبرے کا جو تابوت تھا اس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہے، اور اس شیشے پر ایک جبہ جو ہے وہ بچھایا گیا ہے، اور اس جبے کو اگر یہاں سے نظر نہ آ رہا ہو تو اوپر بھی ایک شیشہ لگا دیا گیا، اوپر اگر دیکھ لیں تو اوپر سے جبہ نظر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ جبہ کس کا ہے؟ تو وہاں کچھ لوگ مقامی تھے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ سلطان سلیم کا اپنا جبہ ہے۔ حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، کوئی اپنا جبہ اپنے قبر پر کیوں رکھے گا؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ برکت کے لیے کسی بزرگ کی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کوئی متبرک چیز رکھ دیتے ہیں، آثار نبویہ میں سے کوئی چیز رکھ دیتے ہیں۔
अपना जुब्बा कब्र पर कोई क्यों रखेगा? बात समझ में आने वाली नहीं थी। हमारे साथ जो तुर्की मुवल्लिक थे उनसे हमने कहा कि ज़रा ये तख्ती आप पढ़िए। अब वहाँ मामला ये था कि अंग्रेज़ी तो समझो भूल गए। अब तुर्की पहुंचकर अंग्रेज़ी की छुट्टी। वहाँ आम लोगों को अंग्रेज़ी बिल्कुल बोलना नहीं आती। वो लोग जो रस्मुल ख़त इस्तेमाल करते हैं, कहने को तो वो रोमन रस्मुल ख़त है, लेकिन उस रस्मुल ख़त के अंदर भी तुर्की लिखी होती है और उसके तलफ़ुज़ भी अलग होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि जनाब आप ये पढ़िए तख्ती, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर क्या हुआ, लाइव क्या बातें हुई हमारी, आइए कुछ देखते हैं। मौलाना रोम के देश में His kaftan, when they go to one safar, one place they going. Yes. His ustaz have, his ustaz name Kemal Pasha Zadeh. Kemal Pasha Zadeh. His horse is going to somewhere where and Yavuz Sultan Selim is friend. Then his horse, yani ustaz of Yavuz Sultan Selim horse, what? Qadam, yani with çamur we say, torap. That torap is going to Yavuz Sultan Selim Khan Khirka. And then he see his ustaz is too much mahchub, yani mahzun. He's feeling yani little bad. Then he say like this, Yavuz Sultan Selim Rahmetullah alayhi say like this. Hocam yani ustazi, don't tension. Like your alim in Ayan Tozu, yani from his nog is coming to some thing. Us, this is for us zinat, yani jabr. And he said my wasiyat. Now I say this is my wasiyat. When I dead, this harka in the on my qabr. Allahu Akbar. On my qabr. This is Ustad's name is? Kemal Pasha Zadeh. He is Murshid also. Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri, İbni Kemal Paşa Zade, İbni Kemal Paşa Zade, rahmetullahi aleyh. खुलासा ये कि सुल्तान सलीम एक मरतबा अपने उस्ताद और अपने मुर्शिद के साथ घोड़े पर जा रहे थे। वो अपने घोड़े पर थे, ये अपने घोड़े पर थे। घोड़ा जब चलता है तो जनाब धूल मट्टी भी उड़ाता है, लेकिन एक जगह कीचड़ आ गई और सुल्तान सलीम के उस्ताद का घोड़ा जब वहाँ से गुज़रा तो वो कीचड़ में उसके पाँव पड़े और कीचड़ ऊपर उड़ी और वो कीचड़ जो है सुल्तान सलीम के जुब्बे पर पड़ी। सुल्तान सलीम ने अपने उस्ताद की तरफ देखा तो वो थोड़ी सी नदामत महसूस कर रहे थे। तो सुल्तान सलीम ने कहा कि आपके घोड़े की ये कीचड़ मेरे लिबास पर लगना मेरे लिए तो एज़ाज़ है। आप क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं? मेरे लिए तो एज़ाज़ है और मैं वसीयत करता हूँ इस जुब्बे को मेरी कब्र पर रखा जाए। देखिए कितने खुश अक़ीदा लोग थे कि अपने मुर्शिद के घोड़े की टापों से जो कीचड़ इनके जुब्बे पर पड़ जाए वो जुब्बा भी इनके लिए अहम हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी सवारी का गुज़र जहाँ से हुआ वहाँ से सब्ज़ा उगाया। उस सब्ज़े को देखकर सामुरी जादूगर ने वहाँ की मिट्टी लेकर जो उसने सोने का बछड़ा बनाया था उसमें जब डाली उसमें रूह पड़ जाती है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़ों की टापों के नीचे जो मिट्टी आए उसमें इतनी बरकत पैदा हो जाती है तो औलिया इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम के घोड़े की टापों की जो मिट्टी है वो क्यों कर गैर अहम हो सकती है। तो बड़ा ही एक अजीब वाक़या था और बड़ा ही हमें अजीब लगा कि वाह क्या मतलब के नज़ारा है ये और क्या मंज़र है ये। मौलाना रोम के देश में हम बाहर निकले पे जाने लगे थे कि हमारी नज़र एक और मकबरे पर पड़ती है। मतलब ये होता है जब आप सफ़र में निकलते हैं तो पता चलता है कि आप एक मकाम की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर पता चलता है तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सफ़र का हिस्सा है। सफ़र इसलिए तो किया जाता है कि नई आगाही नई मालूमात आपको हों। पता चला कि इसी इहाते में सुल्तान अब्दुल मजीद, मैं तो कहूँगा अलैहि रहमा, इनका मकबरा भी वहाँ मौजूद था। अल्लाह अकबर। This is Maqbara. This is Maqbara Sultan Abdul Majid. From here English.
عبد المجید From here, او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے وہ واقعات سنے ہوں گے. مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوتی ہے تو مزدوروں کی ایک بستی بسائی جاتی ہے اور نہ کوئی مدینہ منورہ میں اینٹ توڑتا ہے، نہ کسی قسم کی آواز پیدا کی جاتی ہے. اینٹ بھی توڑنا ہو تو دور لے جایا جاتا تھا. یہ سارا اہتمام جو ہے سلطان عبد المجید کے دور میں ہوا. انہوں نے آج جو ہم دلہن کی طرح سجی ہوئی مسجد دیکھتے ہیں، مسجد نبوی شریف، یہ ان کے دور میں تعمیر کی گئی. اتنی حسین تعمیرات. کیا باب السلام سے باب بکی تک جانے والی دیوار کو دیکھیے آپ، اتنی عمدہ خطاطی اور اتنا عمدہ ڈیزائن، اتنے حسین پتھر. ان کے نام سے وہاں دروازہ بھی ہے باب مجیدی. اب وہ دروازہ باب فہد کے اندر آ گیا ہے. باب فہد سے جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو باب مجیدی کی جگہ آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ باب مجیدی کے پاس ہی تشریف فرما تھے. رات کو سو رہے تھے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے. اس لیے تو وہ شعر اعلیٰ حضرت کی شان میں پڑھا جاتا ہے کہ باب مجیدی میں جس کی چمکی ضیاء. اور مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو گھر تھا وہ اس باب مجیدی کے باہر ہی تھا. اب تو وہ جگہ مسجد نبوی شریف میں آ چکی ہے. تو سلطان عبد المجید ایک عظیم سلطان، مسجد نبوی شریف کو پر رونق بنانے والے، اس کی خدمت کرنے والے اتنے عظیم سلطان کا مقبرہ ہو اور بندہ وہاں فاتحہ نہ پڑھے کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم نے وہاں فاتحہ پڑھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے ان کے کام زندہ ہیں. اچھے کام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اچھے کام ختم نہیں ہوتے. بری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اچھی چیزیں جو ہیں وہ باقی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، کروڑا کروڑ رحمت ہو. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حکمران غلطیاں بھی کرتے ہیں، حکمران تو حکمران ہوتے ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا ان اچھے کاموں کی وجہ سے ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. مطلب جب انگریزوں کی مثال دی جا سکتی ہے، انہوں نے فلاں نے یہ کام کیا تو فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا، تو اگر کوئی مسلمان ایسا ہے تو اس کی تعریف کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس کی تعریف کرنا بھی یقینی طور پر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس سے پاک ہے کہ جس نے جو ہے وہ بندوں کی تعریف نہیں کی تو اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی. مولانا روم کے دیس میں مسجد سلطان سلیم سے قریبی واقع مہد ابو حنیفہ، یہ ایک جامعہ تھا، اس میں ہماری حاضری ہوئی. اس جامعہ میں ہمارا استقبال جامعہ کے مدیر شیخ رضوان اور یہاں کے ایک استاد ڈاکٹر عبدالقادر حسین جو کہ تفسیر میں پی ایچ ڈی ہیں اور ایک ماہر استاد ہیں، انہوں نے کیا. ان سے بہت عمدہ ملاقات رہی. بہت سارے نظریاتی اور فکری موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ہم نے کچھ تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. اور یوں بالآخر اس ملاقات کا خاتمہ ہوا. ڈاکٹر عبدالقادر حسین نے اپنے علاقے جو کہ یلوہا ایک شہر ہے، فیری کے ذریعے جانا پڑتا ہے وہاں پر، وہاں آنے کی ہمیں دعوت دی، لیکن مصروفیات کی وجہ سے وہاں تو نہ جا سکے. لیکن یہ ملاقات بہت اچھی ملاقات رہی. اور اس کے بعد پھر ہم کہاں گئے، کہاں جانا ہوا، کس جگہ گئے، اگلی قسط میں اللہ نے چاہا تو یہ ساری باتیں لے کر آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. مولانا روم کے دیس میں